السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ وضاحت کی گئی کہ بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر یہود و نصارہ کو ملت ابراہیمی پر متفق ہونے کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ ایک امت تھی جن کے عقائد و نظریات ایک ہی تھے اور وہ گزر چکے۔ اب ان کی شریعت کے حوالے سے کوئی ثبوت دینا اور اس پر ڈٹ جانا اور بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر اصرار کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی کی علامت ہے، جس کا عنقریب یہ لوگ اظہار کریں گے، لیکن مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پارے کو مضامین کے اعتبار سے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے خلافت عرض اور امامت عالم کے منصب کی تبدیلی کے بارے میں، کہ دنیا کی امامت کا یہ منصب آل ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنو اسماعیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو سرفراز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف اس بارے میں باتیں کریں گے کہ آپ کو آپ کے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ نماز کے وقت مسجد حرام کی جانب منہ کرنے کی سمت کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ قبلہ لفظی معنی ہوتا ہے جانب اور سمت، اور قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو تمام انسانیت کا قبلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کی بنا پر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7252 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر زبان درازی کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے، یعنی شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس پارے کے اندر 4 کام اللہ تعالیٰ نے ایسے بتائے ہیں جن کا کرنا نادانی ہے۔ نمبر 1، کفار کی ہاں میں ہاں ملانا، جیسے آیت نمبر 145 میں آئے گا۔ نمبر 2، دکھ اور مصیبت میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا بھی نادانی ہے، جیسے آیت نمبر 145 سے 154 سے 157 تک۔ نمبر 3، شراب اور جوئے کی لعنت جو ہے یہ بھی نادانی ہے، جیسے آیت نمبر 219 میں آئے گا۔ اور چوتھا کام، عہدے اور کرسی کی ہوس، یہ بھی نادانی ہے، جو کہ آیت نمبر 247 میں آئے گا۔ تو یہود نے، منافقین نے اور مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ قبلہ درست ہے تو پھر 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرق و مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ صرف سمتیں ہیں، اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق و مغرب دونوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تم سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اور یہی صراط مستقیم ہے کہ انسان اس راستے پر چلے جس کا اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی چھوٹی سی آزاد ریاست قائم ہو چکی تھی تو بیت المقدس کو قبلہ بنا کر رکھنا یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمانوں کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو کرتے اور اس بات کی شدید خواہش رکھتے کہ شاید کسی وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں قبلہ تبدیل کیا۔ تو قبلے کی تبدیلی کے بعد جو سب سے
پہلی نماز پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بنو سلمہ قبیلے میں واقع مسجد میں لوگوں کو قبلے کی تبدیلی کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے دوران نماز ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا، تو یہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4486 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے امت وسط کا لفظ بولا ہے۔ وسط اصل میں درمیان کو کہتے ہیں، اور جو افضل چیز ہوتی ہے وہ بھی وسط کہلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، تو اب ضروری تھا کہ ان کی روحانی ہدایت کا بھی ایک مرکز ہو، اور یہ مرکز قدرتی طور پر کعبہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح جغرافیائی لحاظ سے تمہارا قبلہ زمین کے درمیان میں ہے، وسط میں ہے، اسی طرح ہی ہدایت اور فکر و عمل کے اعتبار سے تمہیں امت عدل اور امت وسط بنایا گیا ہے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر نہ تو احکامات بہت زیادہ سخت ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ آسانی ہے، یعنی یہودیوں کی طرح نہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ سختی ہے اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح بہت زیادہ نرمی ہے، بلکہ ہماری شریعت میں اعتدال ہے، عبادات کے اندر بھی اور احکامات کے اندر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نہ تو بہت زیادہ غلو اختیار کرتے ہیں جیسے عیسائیوں نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے درجے سے اٹھا کر الوہیت کے درجے پہ بٹھا دیا، اور نہ ہی ہم یہودیوں کی طرح کرتے ہیں کہ ان کی شان میں کمی کریں یا گستاخی کریں۔ تو اس وجہ سے ہماری شریعت میں احکامات بھی اور عبادات بھی اعتدال پر مبنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔ یہ شہادت، یہ گواہی 3 طرح کی ہوگی۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امت کے تمام لوگ پھر بعد والوں پر گواہی دیں گے۔ نمبر 2، دوسری گواہی ہے کہ قرآن کی رہنمائی کی وجہ سے امت مسلمہ پہلی امتوں کے بارے میں اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا اس نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم گواہی دو گے کہ تحقیق اس نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4487 ہے۔ اور تیسری گواہی ہے کہ دنیا میں مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے کے اچھا اور برا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جیسے ایک صحیح حدیث کے مطابق کہ ایک جنازہ گزرا تھا، اس کی لوگوں نے اچھی تعریف کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں بری باتیں کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ماں واجبت، کیا واجب ہو گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے اچھی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے بری تعریف کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، کیونکہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1367 ہے۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم تھا یہ بطور آزمائش بھی تھا، کیونکہ قریش کو بیت اللہ بہت عزیز تھا، تو جب مدینہ میں گئے تو بیت اللہ کی بجائے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو اس میں قریش کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی آزمائش تھی۔ ادھر سے جو یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہوئے تھے، اہل کتاب میں سے، ان کے نزدیک بیت المقدس کی زیادہ اہمیت تھی۔ اب ان کے لیے جب بیت اللہ کا حکم آیا تو اس میں ان کی آزمائش تھی، تو یہ دونوں کی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں یہ چیک کرنا ہے کہ اس آزمائش پہ پورا کون اترتا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی تبدیل ہونے سے پہلے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے، ہمیں ان کے بارے میں شک ہوا کہ جو نمازیں انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 40 ہے۔ تو یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا ہے، کیونکہ ایمان 3 چیزوں کا مرکب ہے: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء کے ساتھ عمل۔ تو جو نماز ہے یہ ایک عمل ہے، اور عمل بھی ایمان کا حصہ ہے،
इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के दरमियान और शिर्क और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ना है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 82 है। पहला नसख जो कुरान पाक में हुआ था, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो किबले की तब्दीली का नसख था। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि वही तुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रा, कि तुम जहां कहीं भी हो तुम अपने रुख उस किबले की तरफ मोड़ लो। तो पता चला कि सफर में नफल नमाज, कश्ती में नमाज, हालत जंग में नमाज और उस शख्स की नमाज जिसे किबला मालूम न हो, वो जिधर भी मुंह करके नमाज पढ़े उनकी नमाज हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले किताब हम पर किसी चीज में इतना हसद नहीं करते जितना जुमा के दिन पर, इस किबले पर यानी बैतुल्लाह के किबला होने पर और इमाम के पीछे आमीन कहने पर करते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 25082 है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है कि आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। अहवा हवन की जमा है। हर वो काम जिसमें ख्वाहिश की पैरवी की जाए वो जुल्म है। तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके उम्मत को समझाया है कि अगर आप भी ख्वाहिश की पैरवी करेंगे तो ये जुल्म है। वो तमाम काम जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है और उम्मत उन्हें सबाब समझ कर करती है, वो सब जुल्म है और इसमें तमाम तर बिदात आ जाती हैं। यहूद को किबला अव्वल का पूरा इल्म था, क्योंकि बैतुल मक़दस खाना काबा की तामीर से 1300 साल बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। तो यहूद को भी पता था कि इससे पहले जो किबला था वो बैतुल्ला ही था। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इनको पता था और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचानते थे। आपकी सिफात इनकी किताबों में बयान की गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिद की वजह से, हठधर्मी की वजह से ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए। फिर इसी तरह किबले की तब्दीली का जो हुक्म है उसको अल्लाह ताला ने 3 दफा दोहराया है। इसलिए उसकी कुछ वजूहात थी। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को इज्जत बख्शने के लिए। नंबर 2, तब्दीली के हुक्म पर झगड़ा करना दुरुस्त नहीं है ये बताने के लिए। और नंबर 3, कि लोगों के पास मुसलमानों से झगड़ने की कोई हुज्जत बाकी न रहे। दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने इस चीज को वाज़ेह किया है कि इस वजह से अल्लाह ताला ने बार बार किबले की जो तब्दीली थी इस हुक्म को दोहराया है। विजह कहते हैं उस जगह को जिसकी तरफ मुंह किया जाए। ठीक है, दूसरे रुकू के आगाज में आता है वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा। हर मजहब के लोगों ने इबादत के लिए एक सिमत मुकर्रर की हुई थी, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिमत का कोई मसला नहीं है, सिमत मैटर नहीं करती। असल चीज ये है कि तुम नेकियों में कितना आगे बढ़ते हो, नेकियों में कितना शफकत ले जाते हो। नेकी में शफकत क्या होता है? एक होता है नेकी करना और दूसरा होता है नेकी में शफकत करना। मसलन हम नमाज पढ़ते हैं, ये एक नेकी है, लेकिन अगर हम अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते हैं तो ये नेकी में शफकत है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को भी एक नेमत करार दिया है। यानी जैसे किबले की तब्दीली एक नेमत है, इस तरह इंसानियत के ऊपर अल्लाह की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाना ये बहुत बड़ी एक नेमत है। ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। उस एहसान के बदले में अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड की है कि फज़कुरूनी यज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, बदले में मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम मेरे शुक्र अदा करो, मेरे साथ कुफ्र न करो। अल्लाह अकबर कबीरा। उस इंसान की खुशकिस्मती के क्या कहने जिसे अल्लाह याद करे, और जो अल्लाह को याद करे बदले में अल्लाह ताला उसे याद करेंगे। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के पास होता हूँ और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वो मुझे किसी जमात में जिक्र याद करता है तो मैं उससे बेहतरीन जमात में यानी फरिश्तों की जमात में उसको याद करता हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 7405 है। इसी तरह जिक्र की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ, वो जहां कहीं भी मेरा जिक्र करे और जब उसके होंठ मेरे जिक्र में हरकत करें। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3792 है। तो चलते फिरते उठते बैठते अपने कामकाज के दौरान अल्लाह के जिक्र को अपना मामूल बनाइए, क्योंकि जिक्र से मुराद जुबान से जिक्र करना भी है
اور دل اور عمل سے بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھوں میں تو تسبیحاں ہوں، ہاتھوں سے تو ذکر ہو رہا ہے لیکن دل کہیں اور ہے، زبان تو ادائیگی کر رہی ہے لیکن احساسات کسی اور جگہ پر ہیں۔ یوں نہیں، دل جمی کے ساتھ کہ زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، دل و دماغ بھی ان کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالی ہم نے چلتے پھرتے اتنی مصروفیات کے اندر اپنے رب کو بھی یاد رکھنا ہے اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ جیسے ذکر زبان دل اور عمل سے ہوتا ہے، ایسے ہی شکر بھی دل زبان اور عمل سے ہوتا ہے، اور ناشکری بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناشکری سے منع کیا۔ تیسرا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بتایا کہ میں تمہیں ایک امامت کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ جب تم اس راستے پر چلو گے تو تمہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس موقع پر تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے تم نے مدد مانگنی ہے۔ یہ دو ہتھیار ہیں بہت بڑے جو کہ مسلمان کو عطا کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے۔ اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2999 ہے۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہے یہ رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ رمضان اگلے ہی مہینے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اس لیے مسلمانوں کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ تم نے دماغی طور پر تیار رہنا ہے کہ اس راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا، لہٰذا تم نے صبر کرنا ہے، اور اگر صبر کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا ساتھ نصیب فرمائے گا، اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے کیونکہ جہاد کے اندر سب سے بڑا کام اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1887 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ تمہاری عنقریب آزمائش ہوگی، کبھی تمہیں خوف کے ذریعے سے آزماؤں گا، کبھی بھوک، جان و مال اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے آزماؤں گا، لیکن جو صبر کرے گا اللہ اسے خوشخبریاں سناتا ہے، اور جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا اپنی مصیبت کے وقت میں کہ وہ خود کو اپنے رب کی ملکیت قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر سے عطا کرے گا، اس پر اس کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوگی، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اصل میں یہ کلمہ توحید ہے۔ ان کلمات کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے ایمان اور اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کلمہ بہت اہم ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کلمہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میرا شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوا تو میں نے کہا مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ پھر میں نے یہ کلمہ کہہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 918 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اللہ نے ان کو اس سے بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے کہ پھر ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو آپ ان کلمات کو دل جمی سے پڑھیے۔ ایک دفعہ میں نے بھی ان کلمات کو محسوس کیا، یہ جو ہمارے پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یعنی ہمارا یقین بڑھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف ان کے لیے تھی، قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی بن کر آیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی بن کر آئی ہیں۔ میں نے نیا موبائل لیا، ابھی 1 دن 2 دن ہوئے تھے، تو میں کسی فنکشن میں گئی، جب ہم وہاں سے واپس آئے تو میں نے گود میں موبائل رکھا تھا، جب میں ایک دم سے گاڑی سے اتری تو موبائل گر گیا۔ اب ہم بہت زیادہ آگے آ چکے تھے تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ جب میں نے موبائل ڈھونڈنا شروع کیا تو نہیں تھا،
تو میں نے بتایا ابو جی کو کہ میرا موبائل گم ہو گیا ہے۔ ہم واپس اسی جگہ پر آئے، وہاں پر بہت رش تھا اور رات تھی، بہت اندھیرا تھا۔ لیکن ایک دم مجھے یاد آیا، مطلب مجھے پریشانی بھی بہت ہوئی کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں، میں نے سم ڈالی ہے، میرا نیا موبائل ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں یہ دعا آئی اور میں نے مسلسل اس دعا کو پڑھا۔ جب ہم واپس آئے تو اس جگہ پر بہت زیادہ رش تھا، کافی لڑکے کھڑے تھے اور اندھیرا بھی بہت تھا۔ تو وہاں پر تھوڑی سی تلاش کے بعد میرا موبائل مل گیا اور میں نے کئی دفعہ زندگی میں اس دعا کو محسوس کیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں اور آپ کی وہ مصیبت بھی دور ہوتی ہے۔ تو آپ سب نے لازمی طور پہ اس دعا کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریٹن فارم میں بھی آپ کو سینڈ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کے بارے میں بتایا کہ خانہ کعبہ کی طواف کے بعد یعنی حج و عمرہ کے درمیان ان کی صحیح جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ مشرکین نے صفا مروہ کے اوپر بت رکھ لیے تھے۔ تو جب اسلام آیا، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحیح کو بھی جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح صفا مروہ کے جو چکر لگائے جاتے ہیں نا، ان کو صحیح بولتے ہیں، سین عین چھوٹی ہے۔ تو ہم صحیح سے رک گئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4496 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کرنا تم پہ لازم کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 27435 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی صحیح کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ پھر حق کو چھپانے کی مذمت ہے، کیونکہ علماء یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر میری بھی لعنت ہے اور تمام مخلوقات کی بھی لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا تھا، پھر اس نے اسے چھپایا، تو روز قیامت اسے آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام پہنائی جائے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2649 ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے یہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں اکیلا ہے۔ چوتھا رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض۔ قرآن پاک میں 300 سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وہی سب چیزوں کا خالق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کسی کا اس پہ کوئی زور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ 2 واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا اس پارے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب مسلم معاشرہ قائم ہو چکا تھا تو اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے۔ اب یہاں پر یعنی جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں بتایا، کیونکہ اسلام میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ تو صرف مان لینا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، جیسے اس رکوع کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں دلیل کے طور پر پیش کی ہیں کہ آسمانوں کی پیدائش میں اکیلا ہوں، زمینیں میں نے اکیلے نے پیدا کی ہیں، راتوں کو میں بدلتا ہوں، دن کو میں بدلتا ہوں، کشتیاں میرے حکم سے چلتی ہیں، بارش میں نازل کرتا ہوں، ہوائیں میرے حکم سے چلتی ہیں، ان کو میں مسخر کرتا ہوں، کبھی مشرقی جانب، کبھی مغربی جانب، کبھی گرم ہوائیں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، اور بادلوں کو میں مسخر کرتا ہوں، وہ میرے حکم کے تابع ہیں۔ یہ 8 دلائل دے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رب العالمین اکیلا ہے، اور ان 8 چیزوں کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان کا رب اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے محبت کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کلمہ گو بھی ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اندادہ جیسے آیت نمبر 165 میں آ رہا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ کا حق ہے، چاہے وہ بے جان بت ہوں یا جاندار ہوں یا وہ فوت شدہ بزرگ ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے ویسی محبت کرنا ہے جیسے اللہ سے محبت ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آج
تم دنیا میں جن کی جوتیاں چاٹ رہے ہو، جن کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو، اور روز قیامت یہ تم سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اور اس دن کوئی رشتہ داری وہاں پر کام نہیں آئے گی، یہ اس دن تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اس وجہ سے آج ہوش کے ناخن لو اور ان کو چھوڑ کر اپنے رب سے محبتیں کرو۔ تو پتہ چلا کہ محبت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ بھی شرک ہے۔ 10ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مزید وضاحت پڑھیں گے۔ 5واں رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا۔ حلال وہ مال ہوتا ہے کہ جو جائز طریقے سے کمایا ہوا ہو، ٹھیک ہے، وہ چوری کا مال نہ ہو، کسی کا چھینا ہوا مال نہ ہو، اور طیب وہ مال ہوتا ہے جو پاک ہو، یعنی اس کے اندر تمام پاکیزہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا بیک وقت حقوق اللہ سے بھی تعلق ہے اور حقوق العباد سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ حقوق العباد سے اس کا تعلق ایسے ہے کہ جب معاشرے کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی تو معاشی استحصال ہوتا ہے، ڈاکہ چوریاں ہوتی ہیں، دھوکہ دہی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی سے روکا ہے۔ خطوات خطوتن کی جمع ہے اور 2 قدموں کے درمیانی فاصلے کو خطوہ کہا جاتا ہے۔ شیطان کے قدم کیا ہیں؟ کفر اختیار کرنا، فسق اختیار کرنا، ظلم اور گناہ کے تمام کام کرنا، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی تقلید کی مذمت کی ہے۔ تقلید کہتے ہیں کسی امتی کا ایسا قول مان لینا جس پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی صرف ایک وجہ ہے، کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم نے وہ کرنا ہے۔ افسوس، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ افسوس سے کہوں گی، آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بدعات ہیں ان کی بھی دلیل یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہماری برادری کرتی ہے، ہمارا خاندان کرتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس بات پر قائم رہتے ہو تو جانوروں سے بدتر ہو، اس لیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر پاکیزہ کھانے کا حکم دیا، کیونکہ اگر رزق حرام ہے تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، جسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1015 ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مردار تم پہ حرام ہے سوائے سمندر کے مردار کے، خون تم پہ حرام ہے سوائے 2 خونوں کے، کلیجی اور تلی، اور 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، مشکات کی حدیث ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ آیت بہت اہم ہے، اس کا ترجمہ لازمی طور پہ پڑھیے گا۔ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے، ٹھیک ہے، وہ تمام کھانے جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان کو کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ جمعرات کے کھانے ہیں، چاہے وہ 11ویں 12ویں کے کھانے ہیں، چاہے وہ محرم کے کھانے ہیں، وہ رجب کے کنڈے ہیں، چاہے وہ ربیع الاول کے کھانے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کل 7ویں 10ویں اور 40ویں کے کھانے ہیں، ہر وہ کھانا جو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجبور ہو، جان جانے کا خدشہ ہے، تو پھر تم جان بچانے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو حق کو چھپاتے تھے، کتمان حق کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا، وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ 6واں رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اصل نیکی کی پہچان کروائی ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لینا یہ نیکی اصل نہیں ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تمہارا اپنے رب پہ ایمان کتنا ہے۔ اصل نیکی اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پہ ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اصل نیکی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، مصیبت اور تنگی کے اندر، خوشحالی کے اندر صبر اور شکر کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے، یہ اصل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 مواقع کا ذکر کیا ہے، الباسا، الضراء، الباس۔ الباسا فقر، بھوک، تنگ دستی، الضراء تکلیف یعنی بیماری، اور الباس جنگ۔ یہ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو صبر کرنا مشکل لگتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں حقیقت میں یہی سچے لوگ ہیں،
اور یہی متقون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ وعدوں کی پاسداری کر کے دکھائی، جیسے صلح حدیبیہ کے دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے، رو رو کر التجا کی کہ مجھے کفار کے پاس واپس نہ بھیجا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کی وجہ سے انہیں کفار کے حوالے کر دیا، کیونکہ معاہدے میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ جو بھی مسلمان ہو کر مکہ سے مسلمانوں کی طرف آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اور ان کو صبر کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2732 ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 178 سے 182 تک قصاص کے احکامات بیان کیے ہیں کہ تمہاری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم قتل کے بدلے میں قتل بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم دیت بھی لے سکتے ہیں جس کی مقدار 100 اونٹ ہے، اور اسی طرح ہم دیت لیے بغیر صدقہ کرتے ہوئے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ قصاص کو زندگی اس لیے کہا گیا کہ اگر کسی کو پتا ہوگا کہ میں قتل کروں گا تو بدلے میں قتل کیا چاہوں گا تو وہ قتل کرنے سے رک جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح قصاص کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر وصیت کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وصیت لکھنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اس نے وصیت کرنی ہو کہ وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2738 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری کہ میں نے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ سبحان اللہ، یہ ان کا عمل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر۔ وصیت ٹوٹل مال میں سے صرف ثلث مال کی یعنی 1/3 مال کی صرف وصیت کر سکتے ہیں، اور جو وارث ہے جس کا حصہ قرآن و سنت میں بیان ہو چکا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصیت کو چھپانا گناہ ہے، کسی ایک طرف مائل ہو کر سارے مال کی کسی ایک کے حق میں وصیت کر دینا یہ بھی گناہ ہے، اور کسی ناجائز کام کی اگر میت وصیت کرتا ہے، مثال کے طور پر میرے پیسوں سے یہ سینما بنا دینا، یہ میرے پیسے ناچ گانے میں لگا دینا، یا ان میرے پیسوں کی رشوت دے دینا، کسی بھی حرام کام کے بارے میں، ناجائز کام کے بارے میں اگر وصیت کی جاتی ہے تو اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ 7واں رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزہ ان 5 فرائض میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں روزے کو مشروع قرار دیا گیا۔ الصیام کسی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کھانا پینا ہو یا کلام کرنا ہو یا چلنا پھرنا ہو، اور روزے کی سیام کی لفظی معنی تھا۔ اصطلاحی تعریف ہے روزے کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا۔ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ کی نظروں کا شعور محسوس کرنا اور گناہوں سے بچنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903۔ تو روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے گناہ اسی طرح ساتھ چل رہے ہیں تو پھر اللہ کو روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894 ہے۔ تو اصل میں روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی نظروں کا شعور محسوس ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا، پھر بھی ہم وضو کرتے ہوئے بار بار ہم تھوک رہے ہوتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی میرے حلق میں نہ جائے۔ کون دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں؟ اللہ۔ تو روزہ ہمیں یہ شعور دلاتا ہے، پورا 1 مہینہ ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تمہیں باقی 11 مہینوں میں بھی یہ شعور اپنے دماغوں میں پیوست رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے تم ہر طرح کی برائی سے بچ سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان کیے کہ بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو۔ بیمار کے اندر حائضہ عورت بھی آتی ہے کیونکہ اس نے بعد میں روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ نفاس والی عورت بھی آتی ہے، اس نے بھی بعد میں روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں وہ اس بوڑھے یا بیمار کی طرح ہیں جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو، تو یہ قضا نہیں دیں گے، یہ صرف فدیہ دے دیں تو ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔
ایک روزے کی جگہ پر 1 کلو اناج یا ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ روزے کا فدیہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ تمام آسمانی کتابیں بھی اور قرآن مجید بھی رمضان میں نازل کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے اور قیام میں رمضان کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1901 ہے اور 2009 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ باب الریان کے نام سے بنایا ہے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1896 ہے کہ جنت میں اس دروازے میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ اب رمضان کی راتوں میں جو قیام کرنا ہے، ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا اختلاف ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2013 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک امام پر جمع کر دیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت قیام کروائیں۔ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 241 ہے۔ تو جو 20 رکعات کی بات حضرت عمر کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 3 دن نماز تراویح با جماعت پڑھی ہے اور تینوں دن آپ نے 11 رکعات ہی پڑھی ہیں۔ اس وجہ سے سنت طریقہ 11 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دعا کا ذکر کیا کیونکہ روزے اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1753 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے بارے میں بتایا ہے کہ میرے بندے کو بتا دیجئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ ہمارا رب اگر دور ہے تو ہم بلند آواز سے پکاریں اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر رمضان المبارک میں جماع کی اجازت ہے آیت نمبر 187 میں، کیونکہ شروع میں یہ حکم تھا کہ جب مغرب کے بعد اگر کوئی سو جاتا عشاء سے پہلے، صرف عشاء تک کھانے پینے کی اجازت تھی اور بیوی سے جماع کی اجازت تھی، تو اگر کوئی مغرب کے بعد ہی سو جاتا یا وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا تو اس کے بعد سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو اس میں مسلمانوں کے لیے مشقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی پیدا کر دی کہ اب تم سحری تک اپنی بیویوں سے جماع بھی کر سکتے ہو اور تم کھا پی بھی سکتے ہو۔ پھر اسی طرح سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے، اور افطاری کے بارے میں فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطاری کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2353 ہے۔ پھر اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اعتکاف کہتے ہیں لفظی معنی ہوتا ہے اس کا کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ پر روک کر رکھنا۔ اصطلاحی معنی ہوتا ہے دنیاوی امور سے منقطع ہو کر کٹ کر اللہ کی اطاعت کی خاطر مسجد میں گوشہ نشین ہو جانا۔ مرد ہے یا عورت اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2033 ہے۔ ہمارے ہاں جو اعتکاف کا رواج ہے گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا، یہ سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، نفل عمل ہے۔ اگر آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا موقع میسر نہیں آ رہا تو کوئی ایشو نہیں ہے، نہ بیٹھیے، لیکن خود سے اپنی مرضی کا دین ایجاد کر لینا اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پھر باطل طریقے سے مال کھانے کی ممانعت ہے کہ چوری کے ذریعے سے، خیانت کے ذریعے سے، ڈاکہ ڈال کر، جوے اور سود کے ذریعے سے یا رشوت کے ذریعے سے مال کھانا یہ ممنوع ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1337 ہے۔ 8واں رکوع ہے 189 سے، کیونکہ روزے کا تعلق چاند سے ہے تو اس وجہ سے یہاں پر چاند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سوال کیا گیا تھا کہ چاند کا کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ کیسے گھٹتا بڑھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں بتایا کہ لوگوں کو حج کے اوقات بتاتا ہے اور روزے اور نماز وغیرہ کے اوقات بتاتا ہے۔ اور یہاں پر اہلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلی اور دوسری رات کے چاند کو حلال کہتے ہیں، اس کے بعد جو چاند ہوتا ہے اسے قمر کہتے ہیں، اور پھر 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے بدر کہتے ہیں۔
جاہلیت کی ایک رسم کا تذکرہ ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، انصار جب حج کرتے تو واپسی پر اپنے گھروں سے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی بیک سائڈ سے داخل ہوتے۔ تو پھر انصار کے ایک آدمی نے حج کیا تو دروازے سے داخل ہوا تو لوگوں نے اسے آڑ دلائی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری کی حدیث نمبر 1803 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھروں کی پشت سے داخل ہونا یہ نیکی نہیں ہے، اصل نیکی جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اصل نیکی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکامات بتائے ہیں کہ جنگ کے آداب بتائے ہیں کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، مسلح نہیں کرنا، اور جو راہبوں اور ان کے علماء ہیں، درویش ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا۔ باقی جتنے بھی کفار ہیں جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیجئے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم 10ویں پارے میں پڑھیں گے، کیونکہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا اور 9 ہجری میں پہلی دفعہ جب حج فرض ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، اور 4 مہینے کا مشرکین کے پاس ٹائم ہے، 4 مہینے کے اندر اندر یہ جزیرہ عرب کو خالی کر دے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا بتایا جن کی تعداد 4 ہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان کی حرمت کا زمانے جاہلیت میں بھی خیال رکھا جاتا تھا، کیونکہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عمرے کی غرض سے گئے تو آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا اور کچھ شرائط کے ساتھ صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال 7 ہجری میں عمرے کی غرض سے مکہ آئیں گے۔ تو جب آئندہ سال جانا تھا تب بھی ذوالقعدہ ہونا تھا جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، تو مسلمانوں کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار پھر سے ہم پہ حملہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ان کو اجازت دی کہ اگر یہ حملہ کریں گے تو تم بھی حملہ کر دینا، کیونکہ حرمت کا خیال تب رکھنا ہے جب دوسرا فریق بھی رکھ رہا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے بارے میں بتایا ہے کہ حج اور عمرے کا اگر تم احرام باندھ لو تو پھر اس کو لازمی طور پہ تم پورا کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ تبری میں 3194 نمبر ہے اس کا۔ اور پھر یہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرہ یہ اگر طاقت ہے تو حج واجب ہے، اور حج اور عمرے کو ان کے اراکین اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو جس طرح صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، اسی طرح عمرہ بھی۔ حج اور عمرہ چاہے وہ نفلی ہوں یا فرضی، جب وہ شروع کر لیے جائیں تو ان کو پورا کرنا لازم ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ افسوس کہ آج ہم اس میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں، سٹیٹس لگا لگا کے، ایون دوران طواف تصویریں کھینچ کھینچ کر اور ویڈیو کالز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان عبادت کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو چکے۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ دوسرے پارے کے احکامات بہت اہم ہیں، اس وجہ سے اگر ٹائم تھوڑا سا گھنٹے سے اوپر بھی ہوتا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ کوشش تو میں بہت کرتی ہوں کہ 1 گھنٹے میں پورا کروں، لیکن اہم احکامات کی وجہ سے اگر تھوڑا سا ٹائم اوپر نیچے ہوتا ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ حج افراد ہوتا ہے جس میں صرف اکیلے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج قران ہوتا ہے جس میں حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، اور حج تمتع ہوتا ہے جس میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ جو حج قران اور حج تمتع ہے ان دونوں کے اندر قربانی واجب ہوتی ہے، جو کہ کم از کم 1 بکری ہے۔ اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے تو اس نے 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں 3 حج کے دنوں میں، اور 7 جو ہیں جب وہ اپنے گھر واپس آئے۔ 9واں رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حج جو ہے اس کے مخصوص ایام ہیں، یعنی 3 مہینے ہیں: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1572 ہے۔ یعنی شوال کے مہینے میں لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں حج کے لیے۔ اور حج کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور اس نے کوئی بھی شہوانی کام نہ کیا، کوئی بھی نافرمانی نہ کی، تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1819 ہے۔ پھر یہاں پر بہترین زاد راہ کے بارے میں بتایا گیا جو کہ تقوی ہے، سوال سے بچنا ہے۔ پھر دوران حج تجارت کا جواز ہے کہ آپ دوران حج تجارت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں وہ حج کے موسم میں تجارت کرتے تھے، تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے تجارت کو گناہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4519 ہے۔ پھر میدان عرفات میں قیام کے بارے میں بتایا گیا کیونکہ یہ حج کا اہم رکن ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2975 ہے کہ عرفہ کا وقوف ہی حج ہے۔ پھر ایک بہت ہی جامع دعا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف اور اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، جن کو یاد نہیں ہے انہوں نے بھی اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پھر ایام تشریق کا تذکرہ ہے، جو کہ ذو الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہوتی ہے۔ ان میں کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے اور ان کے اندر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ منافق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کے بارے میں تو بہت علم رکھتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں جاہل ہوتا ہے، سخت جھگڑالو ہوتا ہے، فساد پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں لیکن اللہ کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 207 میں جیسے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ دوبارہ کفر میں واپس پلٹ جاؤ، تو انہوں نے فرمایا میں اپنا گھر، اپنا سارا مال شرط پر دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے مدینہ جانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے شرط کو قبول کیا اور انہیں جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اپنے عقائد، خیالات و نظریات، طور طریقے، رسوم و رواج، سب کچھ کو اسلام کے تابع کرنے کا حکم دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ ہم بے پردگی بھی کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مرد داڑیاں بھی کٹواتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ایک بات مان لی اور 4 کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 10واں رکوع ہے آیت نمبر 211۔ پہلی امتوں کے مطالبات پر اللہ تعالیٰ انہیں معجزات دیتے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہوتی تھی۔ تو کفار مکہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مطالبات کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو انہوں نے کتنی نشانیاں مانگی تھی، جب ہم نے ان کے پاس بھیجی تو وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ اور یاد رکھو جب اللہ کی نشانی آ جائے اور ایمان نہ لائے تو پھر ہلاکت لازمی ہوتی ہے۔ اب کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے نزدیک دنیا کی ہی صرف اہمیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو محض دھوکہ ہے، توحید کو قبول کرو کیونکہ یہی قانون فطرت ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا وقفہ تھا، یہ سب لوگ توحید پر قائم تھے۔ پھر شیطان کے بہکانے سے شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو بھیجا۔ آیت نمبر 214 میں بتایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ان کو تسلی دی۔ جیسے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد کی درخواست نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا، وہ اس کے قدموں تک پہنچ جاتا، مگر یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا، یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک چلے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3612 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور جہاد کی تلقین کی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ نہ اس نے جنگ کی اور نہ جنگ کے بارے میں اپنے دل میں بات کی تو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1910 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خیر و شر کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو تم نے اللہ کی عطا پہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ وہ عطا فرما دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ 11واں رکوع ہے حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے۔ 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فوج کا ایک دستہ جہاد کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کافروں کے ایک قافلے پر حملہ کیا جس سے ایک آدمی مارا گیا اور کچھ کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ 2 ہجری رجب میں یہ واقعہ پیش آیا تو کفار نے مسلمانوں کو یہ طعنے دینے شروع کر دیے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی کرتے ہیں اور تم نے حرمت کو توڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا ہے، مسجد حرام سے روکنا ہے، جیسے تم نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی کفر کی حالت میں مر جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ جہنمی ہے، کیونکہ اگر کوئی اسلام لایا اور پھر مرتد ہو گیا، پلٹ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3017 ہے۔ پھر ہجرت کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حجرہ یحجرو کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہونا، تو دار الکفر کو چھوڑ کر دار السلام میں چلے جانا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ شراب اور جوئے کی مذمت ہے۔ خمر شراب کو کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2003 ہے۔ شراب کے بارے میں یہ پہلا حکم تھا جو نازل ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے موجودہ دور میں، وہ آئس ہے، وہ شیشہ ہے، وہ آئس کریم کی صورت میں ہے، وہ کسی بھی طرح کا، ٹھیک ہے، وہ سگریٹ ہیں، وہ کوئی بوٹیاں ہیں، وہ پاؤڈر ہیں، کوئی بھی چیز جو تمہاری عقل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے اور وہ حرام ہے۔ اور جوئے کو المیسر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یسرن سے نکلا ہے، یعنی آسانی ہے، لفظی معنی ہوتا ہے یسرن کا آسانی۔ تو جوئے کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے فوائد کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر یتیموں کے بارے میں احکامات ہیں کہ ان کے مال تم نے نہیں کھانے، کیونکہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ ہم نے پڑھا اس پارے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خانگی معاملات کے بارے میں ہدایات دی، کیونکہ اگر گھروں کا نظام بگڑ جاتا ہے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرک لوگوں سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے شادی 4 چیزیں دیکھ کر کی جاتی ہے، اس کا مال دیکھ کر، اس کا حسب دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اور اس کا دین دیکھ کر، تو تم دیندار عورت کو پانے کی کوشش کرو۔ سورہ نساء کی حدیث نمبر 3230 ہے۔ افسوس کے ساتھ کہوں گی آج ہم رشتے کرنے جاتے ہیں تو دین کو ہم سب سے بعد میں دیکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کون ہے ہم میں سے جو رشتہ کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہارا بچہ یا بچی نمازی ہے یا نہیں، دین اسلام کے پابند ہے یا نہیں؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا مال، پھر اس کا حسب و نسب، پھر اس کی خوبصورتی، ٹھیک ہے؟ اتنی لمبی چوڑی لسٹیں ہیں۔ اپنا بچہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا اور لڑکی کے بارے میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ اپنا لڑکا جیسا مرضی ہو، اپنی لڑکی جیسی مرضی ہو، ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنا خوبصورت ہو اور یہ ہو اور وہ ہو۔ جس چیز کو دیکھنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کو ہم فراموش کر چکے، وہ ہم دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما۔ 12واں کو ہے اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں احکامات بتائے۔ حیض کا لفظی معنی ہوتا ہے بہنا۔ اس سے مراد وہ خون ہے جو عورت کو عادت کے مطابق ہر ماہ آتا ہے۔ یہودیوں کا یہ رویہ تھا کہ حیض کی حالت میں عورت کا کھانا پینا الگ کر دیتے تھے، گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے رہنمائی کی کہ ان کو بتا دیجئے کہ حیض کی حالت میں صرف میاں بیوی آپس میں جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے، باقی سب کچھ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ کھانا پینا جائز ہے، صرف حائضہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، لیکن روزے کی قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ باقی سارے کام وہ کر سکتی ہے، مسجد سے گزر سکتی ہے لیکن مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سیکھنے سکھانے کی غرض سے قرآن پاک بھی پڑھ سکتی ہے۔ تو صرف جماع نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مجھے کہتے کہ اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لو، ٹھیک ہے؟ تہبند مضبوطی سے باندھ دیتے اور باقی جسم جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی حیض کی حالت میں نادانی میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھتا ہے تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر عورت کو خون آنا رک جائے تو کیا میاں بیوی آپس میں جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک عورت غسل نہیں کر لیتی، چاہے خون آنا رک جائے تب بھی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک عورت غسل نہیں کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، تم جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہو۔ یہودی یہ کہتے ہوتے تھے کہ پیٹھ سے اگر دبر سے جمع کرتے ہیں تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، پیٹھ کو استعمال کرنے والا ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔
ابو داؤد کی حدیث نمبر 2162 ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے شرمگاہ سامنے والی حلال کی ہے، اس کو تم کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہو۔ اور افسوس کے ساتھ کہوں گی، چونکہ اسلام کو بیان کرنا، حق کو بیان کرنا، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اور یہ آج کے دور میں بہت بڑا ایک مسئلہ بھی ہے کہ ہماری نسل یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، یہ بغیرتی دیکھ دیکھ کر، ہمارے جو ڈرامے ہیں اور جو چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری نسل کو دکھائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے غیرت تو ختم ہو چکی ہے، ایمان اور حیا کا تو جنازہ نکل چکا ہے، اور شوہر اپنی بیوی سے ایسے ایسے مطالبات کرتا ہے جو کہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور ایمان کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ نے شرمگاہ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ باقی غیر شرعی طریقے استعمال کرنا اور انٹرنیٹ پر دیکھ دیکھ کر وہی مطالبات اپنی بیویوں سے یا شوہر سے کرنا، یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں بتایا۔ ایلا کہتے ہیں شوہر کا اس بات کی قسم کھا لینا کہ وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرے گا، اور یہ طلاق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایلا طلاق نہیں ہوتی، اور ایلا کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر مدت پوری کر کے، یعنی 4 مہینے گزار کے شوہر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مدت سے پہلے، ابھی 4 مہینے پورے نہیں ہوئے، اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے، تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم 7ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رہی ہے کہ میکسیمم اس کی مدت 4 ماہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں 1 مہینے تک اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو یہ بھی الہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے الہ کیا تھا۔ جو میکسیمم اس کی مدت بتائی گئی ہے وہ 4 مہینے ہے، کہ یعنی 4 مہینے سے زیادہ کی کوئی اپنی بیوی سے دور جانے کی قسم نہیں کھا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورت کی عدت کے بارے میں بتایا ہے۔ ایسی عورت جس کو طلاق ہو جائے اور وہ مدخولہ ہو، مدخولہ وہ عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کے شوہر نے جسمانی تعلق قائم کیا ہو، تو اس کی عدت 3 ماہ ہوتی ہے، چاہے اسے حیض آتا ہو یا حیض نہ آتا ہو۔ اور جو عورت حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ طلاق سے اگلے ہی دن بچہ پیدا کر دے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیں، یا پھر اگر عورت حاملہ ہے تو حمل واضح ہو جائے۔ طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ 2 قسمیں طلاق کی، ایک ہے طلاق احسن اور ایک ہے طلاق حسن۔ طلاق احسن کیا ہے؟ اس توہر کے اندر طلاق دینا جس میں صحبت نہ کی ہو اور پوری مدت گزر جانے دی جائے۔ طلاق حسن ہے کہ ہر توہر میں طلاق دے کر 3 پوری کرنا، یعنی ایک دفعہ بیوی کو طلاق دی، پھر بیوی کو حیض آیا، پھر وہ پاک ہوئی، پھر اس کو دوسری طلاق دی، پھر اس کو حیض آیا، پھر وہ پاک ہوئی، پھر اس کو تیسری طلاق دی۔ 13واں رکوع ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کہ مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتا اور جب دل کرتا پھر رجوع کر لیتا، تو اس سے عورت کے اوپر سختی ہوتی تھی، عورت کے لیے پریشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کے اس سے روکنے کے لیے آیت نمبر 229 نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹوٹل 3 طلاقیں ہیں، جن میں سے 2 طلاقیں رجعی ہیں جن کے اندر تم رجوع کر سکتے ہو، اور تیسری طلاق جو ہے یہ بائنہ ہے جو جدا کرنے والی ہے، کہ تیسری طلاق کے بعد تم آپس میں رجوع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تیسری طلاق کے بعد میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں گے، اور تیسری طلاق کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے کسی اور مرد سے نکاح کرے، وہ اپنی مرضی سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد اس کو طلاق دے، عورت اس کی عدت گزارے، تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر کے اس کے ساتھ مل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سارا کام وتھ پلاننگ ہو رہا ہے، منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، تو یہ حلالہ ہے، یہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3445 ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی ایک ہی واقع ہوتی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں ان کے لیے مہلت اور نرمی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب تم پہ سختی کرتے ہوئے میں 3 ہی نافذ کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1472 ہے۔ تو ہمارے ہاں آج یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 نہیں بلکہ ایک ہی ہوتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 3 اس لیے نافذ کی تھی کہ لوگ پھر سے بیویوں کو بہت زیادہ طلاق دینے شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 3 ہی نافذ کروں گا تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آئے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا جس کو اللہ نے جس میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، ہم کیوں مشکل میں خود کو ڈال لیں۔ تو جب لوگ اس کام سے رک گئے، پھر دوبارہ سے انہوں نے وہی طریقہ شروع کر دیا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا، لیکن اگر بیوی خود طلاق لیتی ہے جسے خلا کہتے ہیں، یعنی عورت خود مطالبہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور خلا کی عدت جو ہے یہ 3 حیض ہوتی ہے، طلاق کی عدت 3 ماہ ہے اور خلا کی عدت 1 ماہ ہے، 1 حیض ہے۔ اب 2 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ بیوی کے لیے اس میں تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے مرد اس ٹائم تو جذباتی ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، بعد میں اس کو احساس ہو جائے، تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو چانس دیا ہے، کنسیشن رکھی ہے اس کے لیے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں ہی رکنا چاہیے تاکہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں، اٹریکشن پیدا ہو اور مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو سکے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے، بیوی کو پہلے ہی میکے بھیج دیا جاتا ہے 6 ماہ اور پھر بعد میں طلاق بھیجی جاتی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ 14واں رکوع ہے 232 سے، اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا، اس نے اسے طلاق دے دی، جب عدت گزر گئی تو 2 بار پیغام میں اس نے دوبارہ سے نکاح کا پیغام دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ولیوں کو مخاطب کیا کہ نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی بہن کا نکاح اس کے شوہر سے اگر وہ دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو کر دینا چاہیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، کورٹ میرج حرام ہے، عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1101 ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ تو عورت اپنا نکاح اگر خود کرتی ہے یعنی کورٹ میرج، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، چاہے پاکستان کی عدالتوں نے اس کو جائز کیا ہوا ہے، یہ حرام ہے، یہ زنا کے مترادف ہے۔ ہاں یہاں پر پیرنٹس کو بھی اپنی اولاد کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب ماں باپ اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہماری برادری، ہمارا خاندان اور ہمارے رشتے یہ وہ، تو اس کی وجہ سے پھر اولاد کو یہ غلط قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ماں باپ کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ان کو بھی بچوں کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف بچوں کے اوپر یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یوں نافرمانی کر کے نہ اللہ کے مجرم بنے اور نہ ہی والدین کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے احکامات بیان کیے ہیں، کیونکہ بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کا فرض ہے، اور رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بیٹی کو 2 سال اور بیٹے کو 2.5 سال، یہ تو زمانہ جاہلیت والا فرق آ گیا نا، بیٹے کو زیادہ ترجیح دینا اور بیٹی کو نہ دینا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے ثلاثون شہرا، 26ویں پارے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، 30 مہینے، جس میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے دودھ پلانے کے اور 6 ماہ حمل کی مدت ہے۔ تو بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلے دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتا ہے، یعنی میاں بیوی آپس میں مشاورت کر کے، اور اسی طرح اگر وہ کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہے تو بھی پلا سکتے ہیں۔ تو دودھ جب عورت پلاتی ہوتی ہے تو اس کا جو خرچہ وغیرہ ہے جو شوہر کے ذمہ ہوتا ہے وہ اس نے اپنی بیوی کو دینا ہوتا ہے۔ رضاعت صرف اس عمر میں ثابت ہوتی ہے جو دودھ پینے کی عمر ہے، یعنی 2 سال کے اندر اندر بچہ اتنا دودھ پیے کہ انتڑیوں کو پھاڑ دے، یعنی اتنا سیر ہو کر پیٹ بھر کے وہ دودھ پیے تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فوت شدہ کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، چاہے اس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ طلاق کی عدت تو مختلف ہے نا، لیکن ایسی عورت جس کے ساتھ شوہر کا تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ لیکن اگر ایسی عورت حاملہ ہے جس کا شوہر فوت ہوا تو اس کی عدت وضع حمل ہی ہوگی، جب بچہ جنم دے گی تو پھر اس کا جو ہے اس کی عدت ختم ہوگی۔
اسی طرح سوگ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1280 ہے. تو یہاں سے ہی 10ویں 7ویں 40ویں کرنے والوں کا رد ہو جاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ تو سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے. پھر 7ویں دن ختم دلانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر 40ویں دن سوگ منانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ اکبر. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. آج تو سوگ کو بھی ہم نے اور معنوں میں بدل لیا ہے نا. آج تو تماشے اتنے شروع ہو گئے ہیں، کپڑے دینے ہیں اور پتہ نہیں اتنے فروٹس اور پھلڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ. بھائی تم نے تو شکر کیا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، کھانے کا کوئی سبب ملا. اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے. یہ کام قرآن و سنت کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زندگی میں وفات پائیں. کیا نبی علیہ السلام نے ان کا کوئی کل 7واں 10واں 40واں کیا؟ اتنی محبت تھی کہ بعد میں بھی اگر کبھی کوئی جانور ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں گوشت بھیجا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے کسی عورت پہ اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی سیدہ خدیجہ پہ آتی تھی. اور نبی علیہ السلام کو کہا بھی تھا یا رسول اللہ آپ کے پاس اتنی خوبصورت عورتیں موجود ہیں، کیا آپ ہر وقت اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ خدیجہ کے بارے میں بات نہیں کرنی. اتنی محبت ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے تو کوئی ختم نہیں دلایا. کوئی ایک حدیث ڈھونڈ کے لے آئیے. تو ذرا تحمل سے سوچئے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے. یہ کام دین کا حصہ نہیں ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ دوران عدت شوق کپڑے نہیں پہن سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، وہ زیورات نہیں پہن سکتی، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے وہ یہ سارے کام کر سکتی ہے. یہ جو قید ہے صرف اس عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہوا. اور ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے یا اس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، ایسی عورت کو دوران عدت نکاح کا پیغام نہ ہی واضح الفاظ میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. ہاں اشارے کنائے سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایسی عورت جس کو رجعی طلاق ہو، اس کے شوہر کے پاس رجوع کا اختیار ابھی باقی ہے، ایسی عورت کو اشارے سے بھی نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا. 15واں رکوع ہے آیت نمبر 236 سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی عورت جسے ابھی میاں بیوی کا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو اس کا حق مہر لازم نہیں ہے. ہاں شوہر کچھ سامان وغیرہ دے کر اس کو رخصت کرے گا اور ایسی عورت پہ کوئی عدت نہیں ہے، وہ اسی ٹائم بھی آگے نکاح کر سکتی ہے. نمبر 2، ایسی عورت جسے جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو جائے لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تھا تو ایسی عورت کو آدھا حق مہر ملے گا. لیکن اگر ایسی عورت جس کا جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو حق مہر بھی ملے گا، بیوی کو وراثت بھی ملے گی اور وہ عورت عدت بھی گزارے گی. ایسی عورت جس کا حق مہر مقرر نہیں تھا لیکن میاں بیوی کا جسمانی تعلق قائم ہو گیا تو اس کو مہر مثل ملے گا. مہر مثل ہوتا ہے کہ جو خاندان میں چل رہا ہے اس کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، اس میں بالخصوص صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ تمام اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 527. تو انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آج سے ہم اول وقت پر نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح عصر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 552 ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص عصر کی نماز. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں ازبا نے کہا تھا کہ عصر کی نماز بس پڑھنی ہے باقی چھوڑ دینی. اس کی زیادہ تاکید کی گئی. نمازیں 5 ہم پہ فرض ہیں اور 5 کو ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ کی بیوی سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تو اس نے عدت گزارنی ہی گزارنی ہے، جو باقی کا ٹائم ہے 1 سال تک، وہ بھی اس کو تم اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو اس کو تمہیں رکھنا چاہیے، اس کو نکالنا نہیں چاہیے، تاکہ تب تک اس کے نکاح کا کوئی انتظام ہو جائے یا وہ اپنے لیے کوئی بھی یعنی گھر وغیرہ دیکھ لے، تو تب تک اس کو وہاں پر رہنے دیا جائے۔ پھر اس کے بعد 16واں رکوع ہے، آیت نمبر 243 سے 255 تک اللہ تعالیٰ نے کسی سابقہ امت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو دشمن کے حملے کے وقت موت کے خوف سے یا وبا کے خوف سے اپنے گھروں سے بھاگ گئے تھے لیکن موت سے پھر بھی بچ نہ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں ہر حال میں موت تو آنی ہی آنی۔ ہم نے پڑھا تھا نا اس بارے میں 5 دفعہ اس صورت میں مردوں کو دنیا میں زندہ کرنے کا ذکر ہے، تو ایک یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو کہ زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5729 ہے۔ کرونا کے اندر اسی حدیث پہ چائنا نے عمل کیا تھا تو انہوں نے بہت جلدی کرونا پہ کنٹرول کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جان و مال کو قربان کرنے کا حکم دیا اور پھر قرض حسنہ کے بارے میں بتایا۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اس میں کسی کو ستانے کی اور ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم اپنے دشمن سے لڑ کے اپنے وطن کو حاصل کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا تو پھر انہوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ 2 طرح کے اعتراض تھے، ایک تو یہ کہا کہ اس کے پاس مال کم ہے، اور دوسرا اعتراض تھا کہ چونکہ ہماری خاندان میں جو ہے وہ بادشاہ چلتی آ رہی ہے لہٰذا اس بل بوتے پر ہم بادشاہ بننا چاہتے ہیں، جیسے پاکستان کی سیاست میں ہے، ٹھیک ہے؟ ابا اگر وزیر اعظم رہا ہے تو بیٹی کسی قابل بھی نہ ہو تو اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی کسی قابل بھی نہ ہو تو اس کو بادشاہت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ تو یہی ان کا بھی رویہ تھا، انہوں نے بھی کہا کہ خاندانی ورثے کی وجہ سے سرداری ہمارا حق ہے، ہمارے پاس وراثت آنی چاہیے، ہمارے پاس یہ سرداری آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ تمہارے نزدیک جو بادشاہت ملنے کی کسوٹی تم نے رکھی ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے، تمہارا معیار درست نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک معیار کیا ہے کہ ایک تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ بادشاہت کر بھی سکتا ہے یا نہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کے پاس جسمانی طاقت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان حالات کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بادشاہ ہم نے مقرر کیا ہے اس کو ہم نے علم کے اندر بھی اور جسم کے اندر بھی تم سے زیادہ وسعت دی ہے، اس وجہ سے وہ بادشاہت کا مستحق ہے، اور لہٰذا اس انتخاب کا حق بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو اس وجہ سے اب تم یہ اعتراض کر رہے ہو تو یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ پھر آخری رکوع ہے فلما فصل طالوت بالجنود، جب وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اس راستے میں تمہاری آزمائش ہوگی، جس سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے یا دین اسلام پہ چلنا ہے، پہلی امتوں کی بھی آزمائشیں ہوتی رہیں، تمہاری بھی آزمائش ہوگی، اگر اس آزمائش پہ پورا اترو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی آزمائش ایک نہر کے ذریعے سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی وہاں سے پیٹ بھر کے نہیں پینا، کیونکہ زیادہ پانی پی لینے سے آپ کو پتہ ہے پھر اٹھا نہیں جاتا، انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو بھر کر تو تم پی سکتے ہو لیکن زیادہ نہیں پینا، اگر زیادہ پیو گے تو یہ آزمائش ہے۔ اب کیا ہوا، کچھ لوگوں نے، بس تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا، زیادہ جو تھے انہوں نے پانی پی لیا، اور پھر بادشاہ سے کہا کہ اب تو ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ہم جا کر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس موقع پہ یہ جو تھوڑے سے لوگ تھے انہوں نے پھر جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور اس طرح وہ اپنے دشمن پہ غالب آئے، اور اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کے اندر جو ہے اس لشکر میں شامل تھے، اور انہوں نے جنگ کی، اور جو دشمن کا بادشاہ تھا اس کو انہوں نے قتل کیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبوت عطا کی تھی۔ تو اس موقع پر یہ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت اپنے بادشاہ کا یعنی طالوت کا جو تھا وہ ذکر کیا، مقابلہ کیا، جیسے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے، 310 سے کچھ زیادہ۔
برا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے علاوہ کوئی پار نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ سنا کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو جائے تو پھر تعداد میٹر نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری تھوڑی جماعتیں اگر اللہ کی مدد نصیب ہو جائے تو وہ زیادہ پر غالب آتی ہیں، جیسے طالوت کا لشکر غالب آیا، جیسے میدان بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی غالب آئے۔ اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک دعا کی، یہ دعا بھی آپ نے یاد کرنی ہے، آیت نمبر 250 ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے ان کو شکست دے دی، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ باغیوں کے اور حق پرستوں کی آپس میں جنگ کراتے ہیں، باغی فنا کر دیے جاتے ہیں، حق پرست باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ سسٹم نہ ہو تو یہ زمین فساد سے بھر جائے، لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیات ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں کہ بذریعہ وحی ہزاروں سال پہلے کے یہ حالات آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری تمام دعائیں قبول فرمائیے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائیے۔ یا الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمارے والدین پہ، ہمارے اساتذہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔